وہ نومبر کا مہینہ تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ بینک میں ڈکیتی چل رہی تھی۔ چند ڈاکو بڑی پھرتی اور مہارت کے ساتھ اپنے کام میں مصروف تھے۔ بینک کا عملہ اور دیگر افراد اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیے کھڑے تھے۔ ڈاکو مختلف جگہوں پر لوگوں پر پستول تانے کھڑے تھے۔ دو لوگ بندوقیں لیے خارجی دروازے پر باہر کی طرف رخ کیے کھڑے تھے، جبکہ باقی ڈاکو تھیلوں میں نوٹوں کی گٹھیاں بھرنے میں مصروف تھے۔ بینک کے باہر بینک کی عمارت کو چاروں طرف سے پولیس نے گھیرا ہوا تھا۔ لاؤڈ سپیکر پر بار بار پولیس کی طرف سے ڈاکوؤں کو ہتھیار ڈالنے کے اعلانات ہو رہے تھے۔ پولیس کے نوجوان ہتھیار تھامے ہر قسم کی ہنگامی کارروائی کے لیے چوکنے کھڑے تھے۔ اتنے میں بینک کی عمارت سے کچھ ہی فاصلے پر ایک سیاہ کار، جو کہ بالکل نئی تھی اور سنہری دھوپ اس کی چمک میں مزید اضافہ کر رہی تھی، آ کر رکی۔ پولیس کی توجہ اس گاڑی کی طرف مبذول ہوئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک خوبرو نوجوان نے گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ وہ نوجوان دراز قد اور شریر بدن کا مالک تھا۔ نیلی جینز اور کالی ہوڈی میں ملبوس وہ 28 سے 30 سالہ جوان خاصا بااعتماد لگ رہا تھا۔ منہ میں چوئنگ گم اور سیاہ چشمہ اس کے لاوالی انداز میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور بڑے رعب سے پہلے پولیس کی طرف دیکھا، پھر بینک کی عمارت کی طرف، اور پھر انتہائی بے فکری کے عالم میں بینک کی عمارت کی طرف چل پڑا، ایسے جیسے سب کچھ نارمل ہو، یا جیسے اسے علم ہی نہ ہو کہ کیا چل رہا ہے، یا پھر جیسے اسے اس ساری صورتحال سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ وہ بڑے بااعتماد انداز میں جیبوں میں ہاتھ ڈالے بینک کی عمارت کی طرف چلتا ہوا بینک کی عمارت کے مین داخلی دروازے تک جا پہنچا۔ اس دوران پولیس اس کو حیرت سے دیکھتی رہی اور دیکھتی چلی گئی، لیکن کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں کیا۔ بینک کے داخلی دروازے پر پہنچ کر وہ نوجوان ایک لمحے کے لیے رکا اور پیچھے مڑ کر پولیس کو بے فکری سے دیکھا، اور پھر بینک کے اندر داخل ہو گیا۔ بینک کے اندر ڈاکو پولیس کی پرواہ کیے بغیر تھیلوں میں رقم ٹھونس رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اجنبی نوجوان اندر داخل ہوا، داخلی دروازے پر مامور ڈاکو اس کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے، لیکن کوئی رد عمل نہیں کیا۔ وہ اجنبی اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا ہوا بینک میں وہاں جا پہنچا جہاں پیسوں کے تھیلے ڈاکوؤں نے تیار کر کے رکھے تھے، ایسے جیسے وہ پہلے سے جانتا تھا کہ وہ تھیلے سے کہاں ملیں گے۔ جاتے ہوئے تمام یرغمالی سے تجسس سے دیکھتے رہے۔ تھیلوں کے پاس پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ وہاں پر موجود ڈاکوؤں نے اس کو چونک کر دیکھا اور پھر حیرت اور ڈر کے ملے جلے آثار سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس اجنبی نوجوان نے اپنی جیبوں سے ہاتھ نکالا اور جھک کر ایک تھیلا اٹھا لیا۔ ڈاکو حیرت سے اس کو دیکھتے رہے، لیکن کوئی رد عمل نہیں کیا۔ باہر نکل کے اس نے فاتحانہ نظروں سے پولیس کو دیکھا، جو کہ جواباً اسے حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسی بااعتماد انداز میں اپنی گاڑی کی طرف چلتا گیا اور کسی نے کچھ نہیں کیا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے وہ نوجوان بڑے تحمل کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ گھر کے تمام افراد شام کے وقت ٹی وی پر خبریں دیکھ رہے تھے، جن میں بار بار بینک کی ڈکیتی کو ناکام بنانے کی نیوز چل رہی تھی، لیکن میڈیا کے اینکر چیخ چیخ کر شور مچا رہے تھے کہ باقی سب تو ٹھیک، لیکن وہ اجنبی نوجوان کون تھا؟ پولیس کے مطابق وہ ڈاکوؤں کے ساتھ ہی تھا، لیکن اگر ایسا تھا تو پولیس نے اس کو کیوں جانے دیا؟ حالانکہ اس کے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا، جبکہ ڈاکوؤں کے مطابق وہ ان کا ساتھی بالکل بھی نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو انہوں نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا ہوتا۔ اس کی کوئی تصویر بھی نہیں تھی، کیونکہ بینک کے سیکیورٹی کیمرے تو پہلے ہی آف کر دیے تھے ڈاکوؤں نے۔ اگر وہ پولیس کا ساتھی نہیں تھا، ڈاکوؤں کا ساتھی نہیں تھا، تو پھر وہ کون تھا؟
حیرت کی بات تو یہ تھی کہ دونوں میں سے کسی کا ساتھی نہ ہونے کے باوجود دونوں میں سے کسی نے اس کے خلاف کوئی رد عمل نہیں کیا۔ آخر وہ کون تھا؟ آخر کیوں پولیس نے اس کا پیچھا تک نہ کیا؟ مہرو پرجوش ہو کر بولی، ماموں پتہ ہے جب وہ آدمی پیسوں کا تھیلا اٹھا رہا تھا تو میں اس کے سب کے قریب کھڑی تھی، پر اس کی پیٹھ میری طرف ہونے کی وجہ سے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم رک گئی۔ اس نے کچھ اور بھی نوٹس کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کا ذکر کرتی اس کی ممانی چڑھ کر بولی، خدا کا شکر کرو مہرو کہ تم اور مایا خیریت سے گھر آ گئے ہو۔ اب بس کرو یہ تبصرے، اٹھو باورچی خانے میں اپنی ماں کی مدد کرو، بند کرو یہ ٹی وی، شہریار کی فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے۔